ویسے تو سندھ میں برسات کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلاب میں 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں۔ اب تک یہ صورتحال ہے کہ روزانہ 50 سے زیادہ لوگ بھوک، گیسٹرو، ملیریا، ڈینگی اور چمڑی کی بیماریوں کے علاوہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں، جن کی رپورٹ روزانہ اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں۔ اس وقت تک نہ خیمے پہنچے ہیں، نہ راشن ان کو مل رہا ہے، نہ ان کو ریسکیو کر کے کہیں پہنچایا گیا ہے۔ یہ سیلاب کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ سیلاب ایک منظم پلاننگ کے تحت لایا گیا ہے۔ پانی کی گزرگاہوں پر قبضے ہیں۔ حکمرانوں کو پتہ تھا کہ جون میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا تھا کہ جولائی اور اگست میں مونسون کی بارشیں ہوں گی، لیکن انہوں نے عوام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن دریائے سندھ کے رائٹ بینک کو بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی نے جیکب آباد سے لے کر سیون تک تباہی کر دی ہے۔ ایف پی بند توڑا گیا، منشور جھیل کو کاٹ دیا گیا، ایریگیشن کی نہروں، واٹر کورسوں کو سازش کے تحت توڑ کر ان علاقوں میں تباہی کی گئی۔ لیفٹ بینک جہاں خصوصی ایل بی او ڈی نے گھوٹکی سے لے کر بدین تک بربادی کی ہے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اب نہ لوگوں کے گھر بچے ہیں، نہ فصل کاروبار بچا ہے، نہ سڑکیں بچی ہیں۔ یہ سارا پانی کا بم بلاول زرداری مراد شاہ نے ڈیزائن کر کر لوگوں پر برسایا ہے۔ جو سندھ حکومت نے پچھلے 10 سال میں 400 ارب سے زیادہ خرچ کیے ہیں ایریگیشن سسٹم پہ، اگر وہ پیسے حقیقی طور پر پانی کی گزرگاہوں پر خرچ ہوتے تو سندھ میں یہ تباہی نہیں ہوتی۔ سندھ میں کوئی انصاف اور احتساب کا عمل نہیں ہے۔ یہاں تو زرداری مافیا کا گنڈا راج اور کرپشن راج ہے جس میں سندھ تباہ ہو رہا ہے۔ سندھ کا ہر شہری جانتا ہے کہ طاقتور قوتوں نے زرداری کو مسلط کیا ہے کہ وہ سندھ تباہ کریں، اور حقیقی طور پر زرداری مافیا نے سندھ کو 100 سال پیچھے کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ اقتدار اور 2010 اور 2022 کے سیلاب نے سندھ کو برباد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ سے زیادہ عورتیں حاملہ ہیں، وہ کیمپوں اور سڑکوں پر موت کی کشمکش میں زندگی گزار رہی ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ چھوٹے بچے بھوک میں تڑپ رہے ہیں، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اسے دودھ نہیں ہے جو پی سکیں، ان کے زندگی ختم ہونے کے قریب ہیں۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جو بے گھر اور درپدری میں ہیں، وہ سڑکوں اور راستوں پر بے یار و مددگار مر رہے ہیں۔ ویسے جو دوسرے ممالک نے بڑی امداد دی ہے، نہیں پہنچی ہے۔ ہم امداد دینے والے ممالک کے اور اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے سندھ کے عوام کے لیے امداد دی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں کے حکمرانوں نے وہ امداد عوام تک نہیں پہنچائی۔ ہم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں ان پر سندھ حکومت عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ امداد کے نام پر پولیس، رینجرز اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ لوگوں کو تذلیل کر رہی ہے، انہیں فوری طور پر روکا جائے، اور ریلیف آپریشن کے ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحبان، جوڈیشل ماجسٹریٹ صاحبان خود نگرانی کریں کہ سیلاب متاثرین کو سامان ملا کہ نہیں۔ میں آپ سے خصوصی طور پر افغان ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو جنرل ضیاء کی کاوشوں سے منظم طور پر افغان شہریوں کو سندھ میں لا کر آباد کیا گیا۔ وہ افغان آج پوری سندھ کے لیے مسئلہ بنے ہیں۔ انہوں نے کلاشنکوف کلچر، منشیات کو متعارف کرایا، جس کی وجہ سے ہماری 2 نسلیں تباہ ہوئیں۔ وہ ابھی بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان لائے ہوئے ہیں۔ کراچی شہر میں جتنی بھی منشیات چل رہی ہے وہ افغانی چلا رہے ہیں۔ جو بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں وہ افغانی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹر FIA، سابق ڈائریکٹر FIA کراچی عامر فاروقی نے یہ بات واضح کی ہے کہ سندھ میں 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نادرا نے بنائے ہیں۔
لیکن اس معاملے کی جانچ کرنے کے لیے بڑی انکوائری بیٹھ کر اس معاملے میں ملوث نادرہ عملے کو سزا دی جاتی اور 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کو بنے ہوئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ختم کیے جاتے، لیکن بددیانتی یہ ہے کہ عامر فاروقی کو سچ بولنے سے کراچی سے تبادلہ کر دیا گیا۔ آپ نے سچ کیوں بولا اور پریس کانفرنس کیوں کی؟ یہ جو تباہی ہے وہ حکمرانوں نے کی ہے۔ ساری حکمران اس گنڈا راج میں ملوث ہیں۔ آج کراچی، حیدرآباد، ٹھٹو سے لے کر کشمور تک افغانی تباہی اور بربادی کر رہے ہیں۔ ابھی تو افغانی کراچی میں افغانستان کا جھنڈا جھلا رہے ہیں، لیکن دبئی میں بھی افغان شہریوں نے پاکستانیوں پر تشدد کیا اور کراچی میں بھی تشدد کر رہے ہیں۔ دبئی میں ہونے والی تشدد کی امیگریشن والوں نے انکوائری کی تو تشدد کرنے والوں کے سارے افغانی پاکستانی پاسپورٹ پر گئے تھے، جنہوں نے ایشیا کپ کے دوران تشدد کا ماحول پیدا کیا۔ ہر روز اور اردو بولنے والے سندھیوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 3 سال کے دوران ہزاروں افغانیوں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا ہے۔ ان کے شناختی کارڈ اور نادرہ کا سارا ریکارڈ کراچی میں بنا کر دیا گیا ہے اور ان کو مقامی شہری بنایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو سرعام لاقانونیت اور گنڈا راج پھیلانے والے افغانیوں کو روکے۔ ہم بحیثیت قوم پرست اور جمہوریت پسند اس وجہ سے افغان جھنڈے کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں سرزمین سندھ میں یہ جھنڈا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ افغانی سپر ہائی وے، انڈس ہائی وے کے ساری لائف لائن پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کس نے ان کو بٹھایا ہے؟ اب تو افغانستان خانہ جنگی سے نکل گیا ہے۔ اس کے لیے سندھ میں رہنے والے ان افغانوں کو واپس اپنے ملک افغانستان بھیجا جائے۔ ہم اگر بحریہ ٹاؤن زمینوں پہ قبضوں کے خلاف اور جزیروں کے تحفظ کے لیے جلوس نکالیں، احتجاج کریں تو ہمیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اوپر 50 سے زیادہ دہشت گردی کی FIR کاٹی جاتی ہیں۔ ہم پرامن قوم پرست کارکن اور رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دہشت گردی افغانیوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ دہشت گرد افغانیوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کراچی کے اندر دہشت پھیلائیں۔ کیا یہ منظم سازش کے تحت کیا جا رہا ہے؟ کراچی میں افغانیوں نے تاجروں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ کاروبار، گھروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانی اپنے وطن چلے جائیں جہاں ان کی طالبان کی پسندیدہ حکومت قائم ہے۔ جیسے روانڈا اور ایتھوپیا سے بدتر ملک بن گئے تھے، کمبوڈیا، لاؤس، اب یہ سارے ملک بہتر ہیں۔ ویسے بھی افغانی اپنے افغانستان کو یا تو بہتر ملک بنائیں یا ہمارے وطن سے نکل جائیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان افغانیوں کو فوری طور پر نکالا جائے۔ ان کی وجہ سے ہمارے یونیورسٹی، اسکولوں اور شہروں اور گلیوں میں منشیات فروشی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ یہ دوہرا معیار ختم کریں کہ GSN کا جھنڈا برداشت نہیں کر رہے ہیں، افغانستان کے جھنڈے کو برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں ختم کر رہے ہیں، اور افغانیوں کو طاقتور کر کے اس لیے ان کو طاقتور کر رہے ہیں۔ افغانیوں کے بنائے گئے 40 لاکھ شناختی کارڈ منسوخ کریں۔ ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی پولیس میں جو افغانی بھرتی کیے گئے ہیں ان کو نکالا جائے۔ افغانیوں کی پراپرٹی کی خرید پراپرٹیاں ہیں وہ ضبط کی جائیں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو تو برداشت نہیں کر رہے ہیں، افغانیوں کو بٹھا کر دہشت گردی اور وحشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وفاقی حکمران شہباز شریف، بلاول زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کو باہر نکالیں۔ سارا ریکارڈ ملکی اداروں کے پاس موجود ہے، ان کو کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ اب اگر ان کو نہیں نکالیں گے، سپریم کورٹ کے دیے گئے ٹارگٹ کلنگ کیس والے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کراچی سے کشمور تک غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے ہڑتال سے لے کر احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کچھ FIR اور ایویڈنس رکھ رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ہے ملک کا ادارہ
یہ FIR ہے کسٹم کلب اور کیاماڑی میں، جہاں ایک معصوم شہری کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، یہ FIR ہے۔ یہ FIR ہے کہ ٹھٹو کا ایک نوجوان اور سندھی نوجوان، یہ ان کی FIR ہے، یہ بھی ڈسٹرکٹ کیاماڑی کی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں تک کہ صدر میں، تارک روڈ پر، ہر جگہ جو مقامی لوگ کاروبار کرتے ہیں اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ فیکٹریوں میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، یہاں تک کہ نوجوانوں کو دکانوں سے اغوا کر کے تشدد کر کے جاتے ہیں۔ یہ ان کے فوٹیج ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کراچی کے کسی روڈ پر، کراچی کے سمندر سے، کراچی سے بحریہ ٹاؤن سے لے کر سمندر تک جھنڈے جھولاتے ہیں۔ اگر افغانی آپ کو اتنے پسند ہیں تو ان کے اپنے پاس لے جائیں۔ عمران خان نے تو افغانیوں کو یہاں NIC دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر یہ معاملہ ہے، ان کو پسند ہے، تو KPK گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو کیمپوں میں بٹھاؤ اور وطن واپس کرو، وہ تو ان کے ہم زبان ہیں۔ کوئی ان کو چمن میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سارے آپ کنڑ کے پرون سے لے کر تورخم اور چمن 24 اوور بارڈر اوپن ہے کہ افغانی آئیں، سمگلنگ کریں، ویپنز لے کے آئیں، ہتھیاروں سے لوگ ماریں، ان کو تو کوئی گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں یہ عذاب ہے کہ لوگ اگر ان کے خلاف کوئی FIR کٹواتا ہے تو اس کے گھر جلائے جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے بچے اغوا کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ خوف کی وجہ سے افغان گنڈا گردی کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانوں کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ وطن ان کا نہیں ہے۔ فیڈریشن نے، اگر یہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے اندر یہ ظلم ہے کہ سارے لوگ سندھ چلیں۔ کشمور میں مین لائن پر، ڈیرا موڑ کشمور کا وہ لائن جو ایک طرف بلوچستان جاتا ہے دوسری طرف پنجاب، اس پہ قبضہ افغانیوں کا۔ کراچی کی لائف لائنیں، سمندر پہ، پہاڑیوں پہ قبضہ کر کے آپ نے افغانیوں کو بٹھایا ہے۔ سپر ہائی وے پہ قبضہ افغانیوں کا، نیشنل ہائی وے پہ قبضہ افغانیوں کا، انڈس ہائی وے پہ قبضہ افغانیوں کا۔ یہ قبضہ گیری کا راج 40 سال سے قائم ہے۔ ہمارے لوگ تو بھوک مر رہے ہیں۔ ہم اپنے وسائل پہ عزت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں کسی اردو بولنے والے کو پولیس میں بھرتی نہیں کرتے، افغانیوں کو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اردو بولنے والا سندھی ہے، اس سرزمین کا بیٹا ہے، بھلے اس پہ MQM خاموش رہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، مگر میں ان کو عرض کروں گا کہ سندھ کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ جماعت اسلامی، ان کا تو دندہ ہے مسلمانی کے نام کا، مذہبی انتہا پسندوں کا۔ رونگیائی مسلمانوں کو آپ یہاں لے کر آ رہے ہیں، وہ بنگالی بولتے ہیں، بنگلہ دیش انہیں پناہ گزین کیمپوں میں رہتا ہے۔ عباس ٹاؤن، امام بارگاہ پہ جو بم بلاسٹنگ ہوئی، وہ کون تھا؟ رونگیائی مسلمان تھا، برمی۔ اور یہاں جتنے بھی بلاسٹنگ ہوئی ہے، کلندر لال شہباز سے لے کر نورانی کی درگاہ سے لے کر شکارپور کے امام بارگاہ تک جو بھی بم بلاسٹنگیں ہوئی ہیں وہ افغانیوں نے کی ہیں۔ آخر افغانیوں 40 سال افغانوں نے ہمیں تبدیل کرو، یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو بھوک اور خوف میں رکھو۔ 40 سال سے یہ گیم چل رہی ہے۔ کوئی ادارہ، یہ ساری قیادت GS محاذ کی بیٹھی ہے، ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا، ہم نے ساری لائف عدم تشدد کے بنیاد پہ جدوجہد کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ارشاد رانجھانی کو قتل کیا گیا تھا، رحیم شاہ نے مارا تھا اسے، وہ افغان۔ اور جو کاکا نوجوان قتل ہوا حیدرآباد میں، وہ افغانیوں نے کیا۔ اگر حکومتی سرپرستی میں آپ ہماری بچیوں، ہمارے معصوم نوجوانوں کو اغوا کریں، ماریں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، اس پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ نکالو ان غیر ملکیوں کو۔ اس کے خلاف ہڑتال بھی ہوگی کراچی کے اندر۔ کراچی میں مقامی لوگوں کے کاروبار وہ تباہ ہیں،
اور غیر ملکیوں کے کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ منشیات کا پیسہ دیتے ہیں۔ کراچی کے ٹوٹل مارکیٹوں پہ افغانیوں کا قبضہ ہے، ان کی پراپرٹیاں ضبط کریں، کیوں نہیں انہیں روکتے؟ ایک تو سندھ میں ہر طرف ماتم ہو رہا ہے، ایک ماتم تو سیلاب کی وجہ سے ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، اسے حکومت مار رہی ہے، اور دوسرا ماتم کراچی شہر کے اندر اور ارد گرد مضافات میں شروع ہو گیا ہے کہ افغانی لوگ مار رہے ہیں۔ وہ مقامی لوگ ہیں، سن آف سوائل ہے، وہ سٹیزن ہیں اس ملک کے، اپنے سٹیزن کو آپ مروا رہے ہیں غیر ملکیوں سے۔ اتنی دشمنی ہے سندھ میں کہ سندھ کے لوگ ختم ہو جائیں، افغان بارڈر بند کیا جائے، ان لوگوں کو فوری طور پر باہر نکالیں۔ کوئی ہے ملک کے اندر انصاف دینے والا ادارہ؟ یا سب باعث اور تعصب کی آگ میں جل رہے ہیں کہ سندھ بھلے تباہ ہو، سندھ کے مقامی لوگ ختم ہو جائیں، امیگرنٹس قبضہ کریں۔ اگر یہ آپ کا قانون ہے تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ گنڈا راج ہمیں قبول نہیں، اس گنڈا راج کے خلاف ہم اپنی سیاسی اسٹرگل کریں گے، سندھ کے سارے قوم پرستوں سے، سندھ کی ساری سول سوسائٹی قانون دانوں سے، کراچی کے کاروباری لوگوں سے، اردو بولنے والے اپنے بھائیوں سے، اور جتنے اس سرزمین سے پیار کرنے والے ہیں ان ساروں کے لیے مجھے حیرت اور افسوس ہے کہ ملک کے سارے ادارے ان کو جی ایس این کا جھنڈا برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں، سائیں جی ایم سید کے پیروکار، افغانیوں کا جھنڈا برداشت کر رہے ہیں، ہر جگہ جوتے مار رہے ہیں لوگ۔ یو آئی سے لے کر ساری یو آئی کی گورنمنٹ نے بتایا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ لوگوں نے جو مارا ہے یہاں اور تشدد کیا ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آئے ہیں۔ یہ ریاست ہے، اور ریاست کے یہ معیار ہیں کہ محفوظ پنجاب برباد سندھ، کہ افغانیوں کے لیے پنجاب کے بارڈر بند ہیں اور سارے افغانیوں کو آپ کراچی لا رہے ہیں، سارے افغانیوں کو حیدرآباد لا رہے ہیں، سارے افغانیوں کو جامشورو لا رہے ہیں، ٹھٹوں کی زمینوں پر قبضہ، کراچی کے گھروں، رہائشیوں، مقامی لوگوں کی ملکیتوں پہ قبضہ، سرے عام پنجابی۔ وہ کون سسٹم کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ افغانی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو ایڈوائزر کراچی سے افغان لیے ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں افغانوں کو یہاں بسانے کی، اور پی ٹی آئی کے لوگ وہ ان کو لا رہے ہیں۔ تو کیوں خاموش ہیں جی ڈی اے؟ کیوں خاموش ہے ایم کیو ایم؟ اقتدار اتنا عزیز ہے، کرسیاں اتنی عزیز ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل اور یہ سرزمین عزیز نہیں ہے۔ نہیں کرو گے تو بے دخل ہوتے رہو گے، جیسے آپ نے ہندوستان سے بے دخلی کا فیصلہ شروع کیا، اب وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سندھ تمہاری ماں ہے۔ میں فخر کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی ہے، میں ان ماؤں، بہنوں، نوجوانوں کو خراج پیش کر رہا ہوں، اردو بولنے والی میری بہنوں کو، جو برسات اور سیلاب زدگان کے لیے اپنی انگوٹھیاں، چین اور اپنے معصوم بچوں کی خوراک بھی وہاں جمع کر کے کیمپوں میں آتی ہیں، وہ میری بہنیں اور مائیں ہیں، مجھے فخر ہے ان پہ۔ مگر ہمیں آگے آنا ہوگا، آگے آنا ہوگا کہ غیر ملکی نکلیں، سندھ کو محفوظ کریں۔ سندھ پرامن سرزمین ہے، اور وہ ہمارے شہر اور گاؤں وہ ترقی کریں۔ ہم پسماندہ، بھوک، افلاس اور خوف اور درندگی کے ڈر سے چپ ہوتے جا رہے ہیں، دوسری طرف غیر ملکی ہماری سرزمین پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ میں سندھ کے اردو بولنے والے سندھی بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آگے آئیں، غیر ملکیوں کو نکالیں، تاکہ ہمارے بچے اپنی سرزمین پر خوشی، عزت اور وسائل کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ مہربانی۔ یہ آمریت کی سرکار ہے آصف زرداری کی، کہ ٹیچرز احتجاج کریں، ان پہ تشدد کریں، جیسے کل بھی ہوا ہے۔ وہ استاد آئے تھے، ان کا ایک جمہوری اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنے مطالبات پریس کلب کے سامنے لے کے آئیں۔ آپ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں، ان پہ تشدد ہوتا ہے، مگر افغانی سوراب گوٹ کی ساری مین لائن پر قبضہ کر کے لوگوں کو ماریں اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ سندھی ہیں، ان کی عورتوں کی تذلیل کریں،
لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائے، ان کی گاڑیاں توڑے. ابھی تک سندھ کے لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ کتنے لوگ تھے. دھرنا احتجاج ہم بھی کرتے ہیں افغانوں کے خلاف. جس دن سوراب گوٹ میں احتجاج تھا اس دن نیشنل ہائی وے نواب شاہ سکرن سے مورو تک بند تھا. ہمارے کارکنوں نے کیا تھا. کسی افغان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا. یہ فرق ہے ایک مہذب قوم اور ایک بھگوڑوں کا. ہم کہتے ہیں کہ بھگوڑوں کو واپس بھیجو تاکہ وہ مہذب بنے. خانہ جنگی میں تو ایتھوپیا بھی گزرا تھا، لاؤس اور کمبوچیا اور کمبوڈیا بھی گزرا تھا. اب وہ بہتر ہو گئے ہیں. وہ افریقی ملک جو مسلسل جنگوں میں رہے ہیں اب وہ جا کر افغانستان میں پھولیں پھلیں، اپنے ملک کی تعمیر کریں. ہم قوموں کا احترام کرتے، مگر یہ کیسے ہے کہ کوئی ڈاکہ زنی کرے اور میرے گھر کو آگ لگائے ہم برداشت کریں گے؟ یہ برداشت نہیں ہو. بات یہ ہے کہ پاکستان کے فائنل پہ دبئی سے لے کر کراچی تک لوگوں کو مارا اور پیٹا گیا. سوشل میڈیا پہ چلا. کسی پاکستانی ادارے نے کوئی کارروائی کی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جزیروں ہماری ماحولیات کے لیے بہتر ہیں تو مجھے دہشت گرد کرتے ہیں. قوم پرست تو آواز اٹھاتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں کراچی پریس کلب کے صحافیوں کو خراج پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سندھ حکومت کی کارروائیوں کا بائیکاٹ کریں گے اگر افغانیوں کو آپ نہیں روکیں گے. مجھے یہ جرنلسٹوں سے امید ہے کہ وہ کر کے دکھائیں، نہیں تو کسی کا گھر سلامت نہیں رہے گا، کوئی سلامت نہیں رہے گا. اگر کراچی پولیس کی یہ کارکردگی ہے، آپ پولیس میں افغانوں کو بھرتی کریں. نادرا کرپشن اور بدعنوانیوں کا ادارہ ہے کہ ایک فرض شناس ایماندار آفیسر عامر فاروقی کو آپ ہٹا دیتے ہیں. میں تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ کسی ایماندار اور غیر جانبدار ڈی جی ایف آئی اے کراچی کو لگایا جائے، جسے ٹاسک دیا جائے کہ غیر ملکیوں کے جو بھی کاغذات ہیں انکوائری کر کے ضبط کریں. کہاں گئی ہیں ملکی ایجنسیاں؟ ہمارے پیچھے ہیں. ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہزاروں سالوں سے ہم اس سرزمین کے مالک ہیں. کسی کے باپ نے ہمیں اس سرزمین کا مالک کیا ہے؟ وہ تو قدرت نے ہمیں بنایا ہے. کیوں نہیں افغانوں کو نکالتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت ہمارے بچے آج کراچی میں جو میں خوف دیکھ رہا ہوں، ہر گلی میں خوف ہے کہ افغانی مارے گا. ہر کاروباری لوگ کو خوف ہے کہ میرا کاروبار جعلی بزنس، جعلی بزنس، دودھ میں ملاوٹ، کیمیکل، ہر اس کا دندہ فراڈ وہ چل رہا ہے اور مقامی ایماندار لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں. کارخانوں اور فیکٹریوں کا گھیراؤ. کراچی میں صدر سے لے کر آپ کی کلفٹن تک ساری بزنس پر قبضہ. صدر، شارع فیصل، ہر جگہ قبضہ ہی قبضہ. قبضے گیروں کو بٹھاؤ گے تو اپنے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ گزارش ہے ہماری. نہیں کریں گے تو احتجاج ہمارا حق ہے. آپ ڈنڈے برساؤ، ہم پہ فائریں کاٹو، ہم غیر ملکیوں کے خلاف احتجاج جاری رکھیں. کہ ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی نے زمینوں پر قبضہ کر کے ان کو بیٹھا. کیوں ہم خاموش ہیں؟ کیوں جماعت اسلامی بات نہیں کر رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اپنا اقتدار اور کرسیاں اور پیاری ہیں. ابھی بلدیاتی انتخابات میں سارے ووٹوں کا اندراج کیا گیا ہے افغانیوں کا. وہ جیتنے کے لیے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں جماعت اور پی ٹی آئی نے 3 جماعتوں نے افغانیوں کی ووٹر لسٹوں میں اضافہ کیا ہے. کراچی کی مقامی ووٹر لسٹوں میں افغانی شامل کیے جا گئے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ ووٹر لسٹیں اور نادرا کی پوری ڈیٹا اسے ختم کیا جائے. یہ ایف آئی آر میرے پاس پڑی ہے افغانیوں کے خلاف. یہ معصوم ہمارے بچے ہیں جن کو مارتے ہیں افغانی. کیوں نہیں روکتے ہیں آپ ان کو؟ اساں پریس کانفرنس کیا. میں سندھ کے ہر بیٹے بیٹی اور سیاسی جماعتوں سے ان کو میں اپیل کرتا ہوں، اس میں جو بھی سندھ سے محبت کرتا ہے، کراچی کی دعویٰ کرتے ہیں اور افغان لیڈرشپ بول رہی ہے کہ کابل سے زیادہ افغان کراچی میں. بھائی آپ کابل سے کراچی لایا گیا تھا کہ کوئی وہاں سے اٹھا کے آیا تھا کہ کراچی؟
کسی کے باپ کی ہے کراچی، وہ ہمارا دارالحکومت ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری نمائندگی یہ ہے کہ ہم اس سرزمین کے مالک ہیں۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں اس لال جھنڈے کے نیچے، وہ آپ نے کراچی میں بھی دیکھے ہیں، کشمور تک دیکھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو تو وارث بنایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے 15 سال میں اقتدار پہ بٹھایا ہے، سندھ کے لوگوں نے نہیں بٹھایا ہے۔ داندلی اور گنڈا گردی کے ذریعے پیپلز پارٹی سندھ کا ایک بچہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے خصوصی ہدایت پہ آصف زرداری کو لوٹ مار کرنے کی اجازت ہے۔ ایم کیو ایم کراچی کے جزیروں پہ قبضہ، ایم کیو ایم خاموش۔ کراچی کی زمینوں پہ قبضہ، ایم کیو ایم خاموش۔ کراچی کی ماحولیاتی معاشی بربادی، ایم کیو ایم خاموش۔ جماعت اسلامی وہ تو افغانیوں کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ مذمت تو کریں نا جو کچھ ہو رہا ہے، اور سندھ کے قوم پرستوں نے سندھ ایکشن کمیٹی بنائی ہے کہ غیر ملکیوں کو باہر نکالے 1 پوائنٹ ایجنڈا میں۔ اور اس سلسلے میں کوئی آئی ٹی سیل یا کسی عسکری ادارے سے آپ جا کے ملاقات کریں گے تاکہ کوئی آپ کی بات یہ ہے کہ ملک کے کس اداروں کو پتہ نہیں کہ افغانی کیا کر رہے ہیں۔ میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں سرعام بولتا ہوں، جو میں نے حقائق سامنے رکھے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے میں بات کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو ہم احتجاج کریں گے، ہڑتالیں ہوں گی، روڈوں پہ آئیں گے۔ یہ ہمارا جمہوری اور قانونی اور فطری حق ہے جسے ہم استعمال کریں گے کہ بھائی کوئی حکومت اگر پیپلز پارٹی کی ہے، وہ اگر لوگوں کو یہاں غیر ملکیوں کو بٹھائے گی، ہم خاموش رہیں گے۔ ہم مسلسل پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے آئے، مگر جو کراچی کی دعویٰ کرتے ہیں وہ تو خاموش ہیں۔ اس وجہ سے میں کراچی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کو، کاروباری لوگوں کو، سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ، کیونکہ پارٹی اور جھنڈوں سے سندھ مقدس ہے۔ جھنڈوں، پارٹیوں، نظریوں سے سندھ مقدس ہے۔ اسلام کو خطرہ نہیں، خطرہ سندھ کے وجود کو ہے۔ آؤ تو سندھ کو بچائیں اور بہتر کریں۔ یہ بھی ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے مفاد کے لیے میں ننگے پاؤں ہاتھ جوڑ کر ایک ایک کے پاس جاؤں گا، کیونکہ وطن کا مفاد عزیز ہے، سندھ کا مفاد عزیز ہے، سندھ مقدس ہے سب چیزوں سے۔ میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔